السلام علیکم. ہم سورہ معون کر رہے ہیں تو اس کی آخری دو آیات الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. تو اللہ تعالیٰ وضاحت ہے کہ دین کو جھٹلانے والے یعنی جھوٹے لوگ کون کون ہیں. ان کی آخری دو کیٹیگریز جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتائیں. الذین جو لوگ، یہ پچھلی ویڈیو میں ہم دیکھ چکے ہیں. الذین ہم اگر ایک ساتھ آئے تو الذین کا مطلب دوز، ہم کا مطلب دے، تو دوز دے. تو اردو میں ہم کہیں گے یہی ہیں وہ لوگ، یہی ہیں وہ لوگ. کون لوگ؟ یہ سورت کے شروع میں آیا تھا، دین کو جھٹلانے والے. یہی ہیں وہ لوگ دین کو جھٹلانے والے. یہی ہیں وہ لوگ دین کو جھٹلانے والے جو کیا کرتے ہیں؟ یراؤن. اب یہاں پہ آپ ایک چیز نوٹ کر لیں، یہ زبر یا شروع میں آیا، یہ پیش یو آیا، یہ پیش یو یا یہ زبر یا اگر کسی ورب کے، یہ ورب ہے جھٹلانا، دکھانا، یہ ورب ہے، تو اس کے شروع میں تو یہ تا تی تے وہ لگ جاتا ہے، تو یہ تو آ گیا تا. یہ رایا، یہ ہم نے کسی ویڈیو میں پڑھا تھا، یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں رائے کو بھی کہتے ہیں، نظریہ کو رائے کہتے ہیں. تو یہ عربی میں عربی سے یہ آیا. تو رایا کا مطلب ہے یہ کے اوپر کھڑی زبر ہے. رایا کا مطلب دیکھنا. جب ہم کسی سے رائے مانگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بھائی آپ اس معاملے کو کس طرح دیکھتے ہیں، تو اسی سے یہ یراء. اور یہ اون، یہ کسی بھی ورب کے اینڈ میں اون آ جائے تو وہ ایک سے زیادہ پلورل ہو جاتا، جمع ہو جاتی. تو دکھاتے ہیں یعنی زیادہ ہیں، یا دکھاتے ہیں یا دکھاوا کرتے ہیں. دکھاوا کرتے ہیں. تو یہی وہ لوگ ہیں دین کو جھٹلانے والے جو کہ دکھاوا کرتے ہیں. واہ، یہ لاسٹ کیٹیگری جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اور یہ زبریہ یہاں پر آ گیا، وہی تا کیا کرتے ہیں؟ منع، میم نون این، یہ تو آ گیا تا کے لیے، یہ زبریہ میم نون این منع. یہ اون وہی جمع کے لیے. اور منع کرتے، یہ تے اس کے لیے منع کرتے ہیں. کیا منع کرتے ہیں؟ الماعون، یہ سورت کا نام بھی ہے الماعون. ال تو آگے دا کے لیے، ماعون. یا اس کے لیے ایک لفظ میں آپ کو بتاؤں گا. اردو میں ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم عربی زبان کے جو قوانین ہیں ان کو کم سے کم سیکھیں، بلکہ قرآن کے جو الفاظ ہیں ان کو سیکھیں. زبان ہمارا ٹارگٹ نہیں ہے، عربی زبان ہمارا ٹارگٹ نہیں ہے. ہمارا ٹارگٹ قرآن کی آیات ہیں. ان میں غور و فکر ہے، ان میں جو چھپا ہوا نور ہے اس کے اندر اپنے دماغ کو لے کے جانا ہے. وہ سوچیں گے، دھیان لگائیں گے تو خود ہی ذہن اس کے اندر جائے گا. تو یہ معون جو ہے، اس کے لیے اردو کا ایک لفظ ہے، وہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. عربی کا لفظ ہے ما، میم این ما. ما کا مطلب ہے ساتھ. یہ ہم کاغذات میں لکھتے ہیں بما سرٹیفکیٹ، بما فلانا، تو ساتھ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. تو معیت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کے ساتھ رہ کر، اس کی معیت میں. تو ما کا لفظ ہے ساتھ. تو معون کا مطلب کافی سارے لوگوں نے کرنے کی کوشش کی. اس میں ایک یہ تھا کہ چھوٹی چھوٹی
استعمال کی چیزیں یہ منع کرتے ہیں. اب ایک آپ کو جب یہ ما کا بتایا ہے تو ما سے معون ہے, تو ایک لفظ ہے جو آج کے دور میں استعمال ہوتا ہے, وہ ہے ایکسیسریز. ایکسیسریز مثال کے طور پر آپ پالش لے کے آتے ہیں جوتے چمکانے کے لیے, اس کے ساتھ ایک برش بھی لے کے آتے ہیں. تو برش کے بغیر پالش لگ تو جائے گی, آپ کپڑے سے بھی لگا سکتے ہیں جوتے کے اوپر, پھر کپڑے سے ہی جوتے کو چمکا بھی سکتے ہیں, لیکن آپ برش لے کے آتے ہیں تاکہ جو آپ کا کام ہے وہ آسان ہو جائے. تو یہ ایکسیسری ہے. اسی طرح آپ موبائل فون خریدتے ہیں, موبائل فون کے ساتھ اگر آپ ہیڈ فون ایک ہینڈ فری لیتے ہیں تو وہ ہینڈ فری کے بغیر بھی موبائل کام کر سکتا ہے, لیکن اگر ہینڈ فری لے لیں گے تو آپ کو سہولت ہو جائے گی, موبائل کے استعمال میں اضافہ ہو جائے گا. تو ایسی جو اضافی چیزیں ہیں جن کے بغیر ہمارا کام چل تو جاتا ہے, لیکن اگر وہ چیز ہو تو ہمیں زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے, تو ان چیزوں کو کہتے ہیں ایکسیسریز, اور عربی میں کہتے ہیں المعون. چھوٹی چھوٹی استعمال کی چیزیں. آپ نے کرسی خریدی, کرسی کے ساتھ اگر ایک چھوٹی سی گدی بھی خرید لیں, کشن خرید لیں اس کے اوپر رکھ کر اس پہ بیٹھنے کے لیے, تو وہ کشن ایکسیسری ہے اور کرسی چیز ہے. تو ایکسیسریز اور معون یہ ہیں, ٹھیک ہے. تو معون لازمی چیز نہیں ہے, لیکن وہ ایڈیشنل ہے. مثلا آپ اگر سبزی پکاتے ہیں تو سبزی میں نمک جو ہے وہ ایک ایکسیسری ہے, کیونکہ نمک نہ ڈالا جائے تو یہ نہیں کہ وہ سبزی کھانے کے قابل نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, ذائقہ نہیں آتا. تو ایسے لوگ جو چھوٹی چھوٹی ایکسیسریز پر منع کر دیتے ہیں, مثلا اگر کسی نے میرے سے وہ برش مانگ لیا, جوتے چمکانے والا, ہم نے یہ مثال لی, تو میں اسے کہتا ہوں نہیں میں نہیں دے رہا, تم لڑ پڑا اس بات پہ, یا اس کو کہا وہ یار پتہ نہیں کدھر چلا گیا. اصل مقصد یہ تھا کہ اس کو منع کر دو. تو ایک تو جھوٹ بولا, دوسرا منع کرنے والے, چاہے وہ چیز استعمال سے ان کو کسی نے ہینڈ فری مانگ لیا میرے سے تو میں نے منع کر دیا. ہاں یہ اور بات ہے کہ اگر وہ ایک دفعہ گما دے تو دوسری دفعہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی تم احتیاط نہیں کرتے, تم گما دیتے ہو, تم واپس نہیں کرتے, تو اسی لیے سوری. لیکن اگر آپ ایک بندہ ہے وہ نہ گماتا ہے نہ آپ کو تنگ کرتا ہے واپس کرنے میں, اس کو بھی آپ منع کرتے ہیں تو پھر یہ غلط ہے. یا تاکید کر دیں اسے, اس کو سمجھا دیں کہ بھائی تم اس کو استعمال کر کے واپس رکھ دو تو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے, لیکن اگر تم واپس نہیں رکھو گے پھر مجھے پریشانی. تو لیکن ایسا منع نہیں کرتے کہ جسے کہتے ہیں نا کوڑا جواب دے دینا, تو اس کو چٹا جواب نہ دیں, اس کو کوڑا جواب نہ دیں, اس کو سمجھا دیں. اور چھوٹی چھوٹی استعمال کی چیزیں, اور اگر ضائع بھی ہو جائیں گی تو بھائی دوبارہ لے لو, اتنی بھی کیا وہ مصیبت ہے کہ چھوٹی سی چیز گم ہو گئی تو آپ اس کے لیے آپ نے وہ تعلق ہی ختم کر دیا. اور ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ایسے لوگ جو ہیں ٹھیک ہیں, جو ایک دوسرے کو انکار کرنے والے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر, ایسے لوگ کون ہیں؟ دین کو جھٹلانے والے. اب اس صورت کا تھوڑا سا ایک راؤنڈ اپ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے, باقی آپ اس پہ غور کریں کہ دکھاوا کرنے والے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ منع کرنے والے. یہ سورہ ماعون ہے, یہ آپ یاد رکھیں. سورتوں کے ایک سے زیادہ نام بھی ہوتے ہیں, تو جیسے بنی اسرائیل ہے اس کا نام سورہ اسرا بھی ہے. اچھا, سورہ ماعون میں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری سورت جو ہے ان لوگوں کے بارے میں کہی یکذبوا بالدین کے بارے میں. یکذبوا بالدین, کہ اللہ کے دین کو جھٹلانے والے. دین کا ترجمہ ایک تو وہ تھا اللہ کے
جو اسلام اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو جھٹلانے والے. دوسرا دین کا ایک اور بھی ترجمہ ہم نے کیا تھا زیادہ غور و فکر کرنے کے لیے. وہ کیا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں دے رہے ہیں اور ان نعمتوں کو استعمال کر کے ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا ریکارڈ بھیج رہے ہیں, وہ یہ لینا اور دینا, یہ آوت اور یہ جاوت, یہ آنا اور یہ جانا, یہ ہے دین. یہ دین کے لیے دائن اور مدین کی میں نے مثال دی تھی, ڈیبٹ اور کریڈٹ. جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے اینک دی, ٹھیک ہے میں نے کمائی, لیکن اگر دنیا میں اینک ہی نہ ہوتی تو میں کما کے اینک تو نہیں خرید سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ عقل دی کہ اینک بناؤ, اینک بنائی تو پھر مارکیٹ میں اس کو اویلیبل کروایا, اور پھر مجھے یہ صلاحیت دی کہ میں کما کر اس کو خرید سکوں. تو اسی طرح ساری چیزیں, گندم اگر اللہ تعالیٰ پیدا ہی نہ کرتے, آپ جتنا مرضی کما لیں آپ کو روٹی نہ ملتی, کچھ اور ہی کھاتے آپ. تو یہ اللہ دے رہا ہے, ہر صورت میں دے رہا ہے, چاہے وہ سانس ہے, چاہے وہ ہماری اپنی ذاتی کمائی ہے, چاہے وہ کچھ بھی ہے, چاہے ہماری طاقت ہے. اللہ طاقت ہی نہ دے تو کما کیسے لیں گے؟ تو جو بھی ہے اس ہماری زندگی میں سب اللہ ہی دے رہا ہے. اچھا اب اللہ دے رہا ہے, ہم اس کو استعمال کر کے واپس اپنا ریکارڈ بھیج رہے ہیں کہ یہ مجھے اینک ملی تھی, میں نے اس طرح استعمال کیا, میں نے اس کو اس کام کے لیے استعمال کیا. اللہ نے مجھے طاقت دی تو میں نے اس طاقت کو کس طرح استعمال کیا. تو یہ لینا اللہ سے طاقت اور اس کو استعمال کرنا, اور یہ ریکارڈ بن جاتا ہے, فرشتے لکھتے ہیں اور یہ اوپر واپس چلا جاتا ہے. تو یہ آنا اور یہ جانا, یہ ہے دین. اچھا اب اس دین کو جھٹلانا جو ہے وہ ارایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم. نمبر 1 وہ بندہ دین کو جھٹلا رہا ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے, یتیم کو دھتکارنے والا. وہ بندہ اللہ کے دین کو جھٹلا رہا ہے, جھوٹا ہے, مکار ہے. فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. اور مسکین کو روٹی نہ خود کھلاتا ہے, مسکین کی کفالت نہیں کرتا. نہ کرنا, نہ کرنے دینا. یا ہم ایگزیکٹ ورڈ لیتے ہیں کہ مسکین کی کفالت نہ کرنا اور دوسروں کو بھی ترغیب نہ دینا, اور ترغیب بھی نہ دینا. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ خود غریب ہو, خود مسکین ہو, تو اگر وہ خود غریب ہے, خود نہیں کر سکتا, دوسروں کو تو کہے جہاں جہاں موقع ملے. ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. نماز میں توجہ قائم نہ کرنے والا, قائم نہ رکھنے والا. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون. دکھاوا کرنے والا, وہ عورت ہو یا مرد ہو, دکھاوا, نمائش. یہ کوئی ایسی کوئی گہری بات نہیں ہے کہ نمائش کیا ہوتی ہے, یہ سب کو پتا ہے کہ دکھاوا کیا ہوتا ہے. دکھاوا کرنے والا. نمبر 5 چھوٹی چھوٹی چیزوں, چھوٹی چھوٹی چیزیں شیئر نہ کرنے والا. یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں کسی کو نہ دینے والا, کہ اپنے استعمال کی چیز کوئی دوسرا مانگ لے تو اس کو کہنا کہ نہیں یہ تو میرا ہے,
اور نہیں میں نہیں دیتا, میں کسی کے ساتھ ایسے نہیں کرتا. کسی نے آپ سے گلاس مانگ لیا پانی پینے کے لیے, نہیں تم اپنا گلاس لو, تو یہ چیز بہت بری ہے. کسی نے پلیٹ مانگ لی, کسی نے گلاس مانگ لیا. یہ کسی نے اس کا ترجمہ برتنوں سے بھی کیا کہ برتن مانگنے پہ نہیں دیتے. تو خیر ماں کا لفظ آپ یاد رکھیں, یہ جو ابھی ہم نے پڑھا تھا. تو یہ 5 لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جھوٹا کہا ہے کہ جھوٹے ہیں, میرے دین کو جھٹلاتے ہیں یہ لوگ. تو اللہ معاف کرے, اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے, اپنی حفاظت میں رکھے کہ ہم کبھی کسی یتیم کو دھکا نہ دیں. مسکینوں کی کفالت کریں, اور اگر خود نہیں کر سکتے دوسروں کو کم از کم اس کی وہ دعوت دیں. مسکین, یتیم وہ ہے جس کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں. مسکین وہ ہے جس کو پوچھنے والا کوئی نہیں کہ بھائی روٹی کھا لے, بھائی کپڑے پہن لے. تو یعنی جیسے ماں کیئر کرتی. نماز میں توجہ اللہ تعالیٰ ہمیں قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں دکھاوا کرنے سے بچائے. کیونکہ یہ چیز یاد رکھیں, اگر آپ کے پاس کار ہے تو وہ اللہ نے دی ہے. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو جسم میں طاقت ہی نہ دیتا, دماغ میں عقل ہی نہ دیتا, تو آپ کیسے کار بنا لیتے, کیسے خرید لیتے کار, کیسے کما لیتے. تو یہ مل گئی چیز, اس پہ دکھاوا نہیں کرنا, اللہ کا شکر ادا کرنا. تو اگر آپ اللہ کا شکر ادا کریں, دکھاوا یہ شکر کا الٹ ہے دکھاوا, تو ہمیشہ ناشکرا آدمی ہی دکھاوا کرتا. دوسرا, کیونکہ اسے خیال ہی نہیں ہوتا کہ یہ اللہ نے دیا, وہ یہی سمجھتا ہے میں نے اپنے زور بازو سے حاصل کیا, تو یہ دیکھو یہ میرا ہے. تو وہ دکھاوا کرنے والا آدمی دین کو جھٹلانے والا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں شیئر نہ کرنے والا, وہ بھی چیزوں کو اپنی ملکیت سمجھ کے بیٹھ جاتا ہے, حالانکہ اللہ تعالیٰ جب چاہے جس سے چاہے لے لے. مثلا آپ گلاس کی مثال دی کہ اگر کوئی مانگ لے کہ یاد رہا پانی پینا, گلاس دے دو, نہیں جی ہم نہیں دے رہے. اب وہی گلاس آپ کے ہاتھ سے چھوٹ کے گر جائے تو وہ کہاں گیا آپ کا گلاس؟ وہ اللہ نے دیا تھا, اللہ نے واپس لے لیا, آپ کے ہاتھ سے ہی چھوٹ کے گر گیا. تو اس کو آپ کیا کریں گے؟ تو یہ بیسیکلی اللہ کے سے جو ہمیں حاصل ہوا اس کو اپنی ہی چیز نہ سمجھیں, اس کو اللہ کی چیز سمجھیں اور خود بھی استعمال کریں, دوسروں کو بھی دیں. تو یہ 5 لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونے سے بچائے. تو اللہ سے گزارش ہے آپ بھی دعا کریں اپنے لیے بھی, دوسروں کے لیے بھی, اپنے گھر والوں کے لیے بھی, کہ ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہوں. یکذبوا بالدین, ایسے لوگوں میں ہمارا شمار نہ ہو. تو اس پہ غور کریں, اپنے اندر دیکھیں, اپنے آس پاس لوگوں کے اندر دیکھیں, کوشش کریں کہ ایسے لوگوں میں ہم شامل نہ ہوں کہ جو لوگ اللہ کے دین کو, اللہ کے سسٹم کو جھٹلاتے ہیں. آپ دیکھیں اللہ کا سسٹم سارا انہی چیزوں پہ. تو خیر اس سورت کا یہاں پہ اختتام ہوتا ہے. ہم نے مکمل کر لی. تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم کوئی اگلی صورت اللہ نے توفیق دی تو ضرور اس کی ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. مقصد یہی ہے غور و فکر کرنا, غور و فکر کریں اور اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنا. میں بھی کوشش کرتا ہوں ذاتی طور پہ, آپ لوگ بھی کوشش کریں, کیونکہ سب نے اپنے اپنی قبر میں جانا, کوئی بندہ کسی کی قبر میں نہیں جائے گا. تو کسی بھی عالم سے مدد لیں, کسی کتاب سے پڑھیں یا جو بھی ہے. مقصد یہی ہے کہ آپ نے حاصل کیا کرنا ہے, اس سے اپنی ایک تفکر حاصل کرنا ہے, اپنے اندر غور و فکر پیدا کرنا ہے اور اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے. بہت شکریہ جی, السلام علیکم.